ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محرم الحرام کا دن وہ دن ہے جس دن خلیفہ ثانی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نماز فجر کے لیے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ ابو لولو نامی ایک شخص ایک خنجر لیے ہوئے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں اور فاروق اعظم امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر چکے تو ابو لولو نے، جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں کھڑا تھا، نکل کر فاروق اعظم پر خنجر کے 6 وار کیے، جن میں ایک وار ناف سے نیچے پڑا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود زخموں کے صدمہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس حالت میں نماز پڑھائی کہ فاروق اعظم زخمی سامنے پڑے تھے۔ ابو لولو اپنا وار کر کے مسجد نبوی سے بھاگا۔ لوگوں نے اس کے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کئی شخصوں کو زخمی کیا اور قلیب بن ابی بکیر کو شہید کیا۔ بالآخر گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خودکشی کر لی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد لوگ فاروق اعظم کو مسجد سے اٹھا کر ان کے گھر لائے۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ میرا قاتل کون تھا۔ لوگوں نے ابو لولو کا نام بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ یہ خبر جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ فاروق اعظم نبی کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے اجازت چاہ رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، جسے سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی مراد برائی 4 شعبہ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور 1 محرم یعنی 1 محرم الحرام کو ہفتہ کے دن آپ شہید ہو کر مدفون ہوئے۔ 10.5 برس خلافت کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسد مبارک کو قبر میں اتارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کی حکومت ہوا کے اوپر بھی تھی، آپ کی حکومت آگ کے اوپر بھی تھی، آپ کی حکومت پانی کے اوپر اور زمین کے اوپر بھی تھی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب مدینہ المنورہ کے قریب ایک مرتبہ آگ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چادر مبارک اتار کر ایک شخص کو دیا اور کہا کہ یہ چادر مبارک لے کر جاؤ اور آگ کے قریب لے جا کر انہیں یہ چادر سے ہوا دیتے رہنا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک کو لے کر آگ کے پاس پہنچا اور آگ کے قریب اس سے ہوا دینے لگا تو وہ آگ دھیرے دھیرے اپنے منزل کو پہنچی، یعنی کہ دھیرے دھیرے آگ بجھ گئی۔ اسی طرح روایت کیا جاتا ہے کہ دریائے نیل کا یہ طریقہ رہا کہ جب تک اس دریائے نیل میں ایک جوان لڑکی کو دفن نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ دریائے نیل بھر کر نہیں بہتا تھا۔ مصر کے گورنر نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کہا کہ اس دریا کا یہ حال ہے، تو حضرت عمر فاروق نے خط لکھا دریا کے نام، اس پانی کے نام،
اور کہا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے بہتی ہو تو بہہ جاؤ، ورنہ اگر نہیں بہنا چاہو تو مت بہو۔ روایتوں میں آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کو جب دریائے نیل میں ڈالا گیا تو آج تک تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے خط کے ڈالے جانے کے بعد وہ دریائے نیل ہمیشہ بہتا رہا، کبھی اس کے اندر خشکی نہیں آئی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، اسی درمیان آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل۔ جب آپ ادھر خطبہ سے اترے، نماز مکمل کیے اور ادھر ایک شخص اونٹ پہ سوار ہو کر آیا اور کہا کہ حضرت عمر فاروق آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح یابی عطا فرمایا۔ کچھ صاحبین یہ فرمانے لگے کہ معاملہ آج کا کچھ عجیب و غریب تھا کہ حضرت عمر فاروق جب آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے ایک جملہ پڑھا یا ساریۃ الجبل۔ آپ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا معاملہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں خطبہ دے رہا تھا اسی درمیان میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ میں نے جس سپہ سالار کو جنگ کے لیے بھیجا تھا اسے پیچھے سے حملہ آور ہونے والا تھا، اس لیے میں نے آواز دیا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں میں نے جب اس آواز کو سنی تو فوراً میں پیچھے مڑا، اور جب میں پہاڑ کی طرف مڑا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کچھ لوگ حملہ آور ہیں، تو میں تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف حملہ آور ہو گیا، اور جب میں حملہ آور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمایا۔ غور کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آپ دور دراز کے مقام کو اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی لیے اور اپنی آواز کو آپ نے وہاں تک پہنچا بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہم تمام مسلمانوں کی دلوں میں اللہ رب العزت مزین عطا فرمائے، آمین۔